نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ امہات المؤمنین، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور لونڈیاں دونوں ہی، لونڈی کے بھی سارے جو حقوق ہوتے ہیں، یعنی اپنے خاوند کے جو حق ہوتے ہیں، تو بیوی کی طرح کا ہی ریلیشن ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، 2 لونڈیاں تھیں۔ جو 11 بیویاں تھیں ان کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اب جو 2 لونڈیاں تھیں ان میں سے ایک لونڈی تھی ریحانہ بنت زید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جب بنو قریظہ کے قیدی آپ کے پاس آئے مدینہ منورہ میں، تو مال غنیمت کے اندر یہ بھی آئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتہ ہے کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا تھا، اور کبھی آپ کے حصے میں غلام آ جاتے، کبھی کنیز، کبھی کوئی زر وغیرہ۔ تو جنگ بنو قریظہ کے موقع پر مال غنیمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ریحانہ بنت زید آئیں، اور جنگ خیبر میں صفیہ رضی اللہ عنہا، اور غزوہ حنین میں ایک گہرے سرخ زرد کی ایک گھوڑی آپ کے حصے میں آئی۔ ریحانہ بنو قریظہ کے ایک حکم نامی شخص کی بیوی تھی، اور اہل علم بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ بہت خوشی سے زندگی گزاری تھی، بڑی ان کے اپنے خاوند سے محبت بھی تھی، حسن سلوک سے ان کا ہسبینڈ ان سے پیش آتا تھا۔ لیکن جب یہ جنگ ہوئی تو وہ مارا گیا، اور یہ مال غنیمت میں جو ہے لونڈی بن کر آئیں، تو بہت زیادہ پیاری بھی تھیں، ذہین بھی تھی، دانشور بھی تھیں۔ اور جب یہ مال غنیمت میں آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت پہ چھوڑ دیا، فورس نہیں کیا، مجبور نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رویے پر بہت افسردہ بھی ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ ایک دائی کا اور ایک لیڈر کا اور ایک اچھے انسان کی چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات دوسروں پہ تھوپنا نہیں چاہتا، اپنی خواہشات کی سبب دوسروں کو، چاہے وہ دوسرا غلطی کیوں نہ ہو، ویسے بھی ایسی ہی باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ کسی پر نظر بھی رکھتے ہیں، آزادی بھی دیتے ہیں، حکم تھوپتے نہیں ہیں، جو آپ کے ہم فیلوز ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ جو ریلیشنز میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ یہ کرنا ہے تم نے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ، آپ کا رویہ، آپ کا حسن سلوک، وہ سب اتنا خوبصورت ہوتا کہ ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ہر بیوی یہی خواہش کرتی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے خوش رکھے۔ تو آج کل عورتوں سے بڑا غیلہ بھی کیا جاتا ہے اس معاملے میں، لیکن جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے، عورت خود بخود ہر کام کے اندر جو ہے بہتر بننے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ جو ہر وقت کی تھوپنے کی اور حکم صادر کرنے کی خواہش ہے، اللہ نے ایک رتبہ دیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا، اللہ کے نبی کی بات سے ہی ہم یہ بات سب کے سامنے اور اپنا ایک مقام روشناس کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ، وہ چاہے کوئی آپ کی بیوی ہے یا آپ کے پیرنٹس ہیں یا آپ کے بچے ہیں، کوئی بھی ہے، ضروری نہیں کہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں، سب سے پہلے آپ ایک انسان ہوتے ہیں، پھر آپ ایک خاوند ہوتے ہیں، یا پھر آپ ایک بیوی ہوتے ہیں۔
سب سے پہلے آپ انسان ہوتے ہیں، تو ہم خاوند بیوی کے رشتوں کو یاد رکھتے ہیں اور انسانیت کے رشتے کو بھول جاتے ہیں۔ تو جو اچھا انسان نہیں ہو سکتا وہ اچھے رشتے نہیں نبھا سکتا، اور اچھے انسان کی خوبی کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اسپیس دیتا ہے، وہ انسان لوگوں کے لیے اتنی ریلیکسیشن، اتنا اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے کہ لوگ خود بخود اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، سیم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کسی کو مجبور نہیں کیا اسلام کے لیے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ اسلام کے اندر آتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی اخلاق تھا، اور آج ہم نے سب سے برا جو ہمارا عمل جا رہا ہے وہ کس پر ہے؟ اخلاق پر، یعنی بالکل اپوزٹ، بالکل اپوزٹ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف مائل کیا اخلاق سے، ہم اسلام سے دور کر رہے ہیں اخلاق کے دائرے کو، ہاتھ سے اخلاق کے دائرے سے نکل کر ہم اسلام سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، اپوزٹ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ چلتا پھرتا قرآن ہے، قرآن کلاس میں بیٹھ کر ٹیچر بن کے نہیں سکھایا جاتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آپ قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، یا پھر آپ سیرت کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ سیرت کسی کو اگر سکھانا چاہیں تو ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کا عمل لوگوں کو سکھائے۔ کتاب کھول کے کوئی بھی بتا سکتا ہے، سو ایزی، لیکن جو آپ عمل کرتے ہیں، آپ جب پڑھا رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کی زبان، آپ کی آواز، کانفیڈنس تبھی آتا ہے، تاثیر تبھی آتی ہے جب آپ نے اس پر پریکٹس کی ہو، پریکٹیکل ورک کیا ہو۔ یعنی اگر آپ کا ورک اس ایک بات سے جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے بالکل اپوزٹ ہو، تو آپ کو تو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں خیانت کر رہا ہوں علم سے، کہ خود عمل نہیں تو علم دوسروں کو سکھا رہا ہوں، لیکن تاثیر بھی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر آپ کو عادت ہو جاتی ہے، 2-3 دفعہ ضمیر جاگتا ہے، پھر ہمیں عادت ہو جاتی ہے کہ خود نہیں کرنا، بس دوسروں کو گائیڈ کرنا ہے۔ تو یہ زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ لرننگ، دوسروں کے لیے لرننگ پوائنٹس بنے اپنی لائف سے۔ تو ابھی آپ نے یہی چیز سوچنی ہے کہ اگر ہم نے اتنا زیادہ سیکھا ہے اور کنسسٹینسی سے، ہم کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو واقعی بڑی کنسسٹینسی سے اس کو جوائن کر رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم سیرت کو سیکھ کر سکھائیں پراپر ٹیچر بن کر، ہم نے سکھانا ہے اپنے عمل سے۔ پھر پوچھیں آپ کے اندر اتنا صبر کیسے، آپ کے اندر اتنی یہ کوالٹیز کیسے ہیں، کس نے آپ کو گائیڈ کیا؟ تو آپ کے کا جواب فوراً نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے سیرت صحابیات کو پڑھا تھا اور اس سے مجھے یہ سیکھنے کو ملا، اور بس میرے لیے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی۔ بہتر بیوی بننے کی یا بہتر عورت بننے اور بہتر انسان بننے کے لیے میں کسی انگریز کی کتاب پڑھ کر اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتی۔ مجھے جو اہم باتیں سیکھنی تھی وہ مجھے سیرت نے سکھا دی، سیرت نبی نے سکھا دی، سیرت صحابیات نے سکھا دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بس آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایمان نہیں لائی تھی، اور پھر کیا ہوا، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تشریف فرما تھے کہ آپ میں سے ایک ساتھی آیا اور اس نے آئی خوشخبری دی کہ ریحانہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت خوش ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس گئے، اور وہ شرما کر چھپ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تو وہ جھجکتے ہوئی آئیں اور آپ کے سامنے بیٹھ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت، اب یہ نہیں کہا، تانا نہیں دیا، اچھا آپ تو لے آئیے نا ایمان، یہی تو آپ کے پاس آپشن تھا، اور کیا ہو سکتا تھا، آپ تو ہماری لونڈی ہو۔ تو کہا کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت کے انداز میں گفتگو کی، اسلام کے محاسن بیان کیے، کہا کہ اگر تو نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کر لیا تو پھر اللہ کے رسول نے بھی آپ کو پسند کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں تھی، کیونکہ وہ پہلے سے جانتی تھیں کہ مسلمان
حق پر ہیں، اور یہ جو لڑائی ہوئی ہے یہ بھی جو یہودیوں کی بغاوت تھی مسلمانوں کے متعلق اس کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کو علم تھا۔ خیر، انہوں نے اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 6 ہجری کو حرم نبوی میں شامل ہونے کا شرف بخش دیا۔ اور یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وفات پا گئی تھی، ان میں سے ایک سیدہ ریحانہ بھی تھیں، ریحانہ بنت زید۔ اتنی دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہی تھی، جتنی دیر بھی رہی اللہ کا شکر ادا کرتی رہی، لیکن 10 ہجری میں ہجرت الوداع سے جب آپ واپس مدینہ منورہ پہنچے تو یہ وفات پا گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت البقیع میں دفن کیا، جہاں صحابہ کرام اور بعض دیگر خواتین اہل بیت جو ہے ان کو دفن کیا ہوا تھا۔ ان کا اختتام دیکھیں، ان جو سٹارٹ تھا ان کا زندگی کا ابتدا یہودیت میں تھا، اختتام ان کا اسلام پہ ہوا، اور تھوڑی دیر اسلام میں رہی اور اتنا بڑا رتبہ پا لیا۔ کچھ تو کوالٹیز ہوں گی ان عورتوں کے اندر، اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی عام لڑکی تو نہیں چوز کرنی تھی نا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی بن کر بھی انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا مقام دلوایا، جنت الفردوس کا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور لونڈی ہے ماریہ قبطیہ۔ اچھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گفٹ تھا، اور یہ گفٹ کس نے دیا تھا؟ ایک بادشاہ نے، مقوقس نے۔ پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو مقوقس کی طرف سے گفٹ بھیجے گئے تھے، اس میں سے ایک تحفہ یہ لونڈی بھی تھی۔ وہ جو ہے حکمران تھا، مصر میں سلطنت روما کا نمائندہ تھا، اور اس کا اصل نام تھا جریج بن مینا، جریج بن مینا، اور وہ بہت مالدار تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب ایک خط بھیجا، اور اس خط کے لیے خاطب بن ابی بلتا کا انتخاب کیا صحابہ میں سے، کیونکہ وہ بہت فصیح اور بلیغ اور عمدہ انداز میں گفتگو کرنے والے تھے۔ جو خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھیجا، اس کے اندر لکھا کہ سیدنا خاطب بن ابی بلتا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکتوب گرامی لیا، سفر پر روانہ ہو گئی، مصر پہنچ کر مقوقس کے دربار میں داخل ہوئے۔ اس نے خوش آمدید کہا اور نہایت عمدہ انداز میں مہمان نوازی کی۔ اس نے جو ہے، اگر ہم اس کو مختصر دیکھیں تو اس نے اسلام کی دعوت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچے رسول ہیں، اور تم جو ہے اس ایمان، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اچھا ہمارا ایک ہی دین ہے، اگر اس دین سے اچھا دین مجھے ملے تو ویسے قبول کروں گا۔ خیر، انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بات کی، ان کو کی بات سیدنا خاطب کی بات جو ہے اسے بہت اچھی بھی لگی، اس کے دل پہ اثر بھی ہوا۔ اس نے خط لکھوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن چند تحفے ساتھ بھیج دیے، اسلام نہیں قبول کیا۔ تحائف بڑے قیمتی تھے، تحائف میں 2 کنیزیں تھیں، ایک ماریہ بنت شمعون اور دوسری ان کی ہمشیرہ تھی سیرین۔ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے میں بھیجی۔ ایک سفید رنگ کی خچر تھی جس کا نام دلدل تھا، اور یہ خچر جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک زندہ رہی، اور اس کے علاوہ مصر میں تیار کردہ عمدہ کپڑے بھی بھیجے۔ جب وہ واپس آئے، سفیر جو تھے، تو واپسی پر راستے میں ماریہ قبطیہ کے سامنے اسلام کی دعوت انہوں نے پیش کی، تو ان دونوں بہنوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پاکیزہ بات کو قبول کرتے ہوئے سیدھی راہ پر گامزن ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چیز، یہ شرف لکھا تھا، ان کو عطا کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ مدینہ میں پہنچی تو ماریہ قبطیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی،
اور ان کی جو ہمشیرہ تھیں، ان کی جو سسٹر تھی، وہ حسان بن ثابت انصاری عظیم شاعر ہیں، مشہور و معروف حسان بن ثابت، ان کے حرم میں شامل کر دیا گیا، انہیں تحفہ دے دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کو حارثہ بن نعمان انصاری کے گھر میں ٹھہرایا اور پھر انہیں دوسرے مکان میں منتقل کر دیا۔ یہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کے بارے میں ان کی خوبیوں کا اعتراف کیا اور کہا کہ ان کی جوانی اور حسن و جمال پہ ہمیں رشک آتا تھا کہ ایک سال وہ ہمارے پڑوس میں حارثہ بن نعمان کے مقام میں رہی تو ان کی رہائش ہم سے پھر دور ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے اور ہمیں ان کی قسمت پر بہت رشک آتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تو سکناپے کی وجہ سے ہمیں بڑی چبھن محسوس ہوتی تھی۔ وہ ایک فطرتی بات ہے۔ مدینہ منورہ میں ان کو 1 سال ہو گیا کہ ایک دن انہوں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری گود ہری ہو گئی ہے، یعنی میں حاملہ ہوں تو کچھ عرصے کے بعد بچے کو جنم دوں گی۔ تو یہ بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ ظاہری بات ہے، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، پہلے جو تھیں ان میں سے سارے فوت ہو گئے تھے اور ایک ہی رہ گئی تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ ابی حتیجہ رضی اللہ عنہا کے وقت میں جو ہے اولاد ان کی پیدا ہوئی، پھر اور کسی بیوی سے اولاد پیدا نہ ہوئی، کافی عرصہ گزر گیا، اور جب یہ اچانک خوشی ہوئی، آپ خود سوچیں کہ جن لوگوں کے گھر میں 10 سال بعد، 12 سال بعد، 15 سال کے بعد اولاد کی خوشخبری آتی ہے، ان کی خوشی کی کیا حالت ہوتی ہے، یعنی ان کی خوشی وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ اچانک سے جب یہ خبر ملے، اب ہم جب تک اس چیز کو فیل نہیں کریں گے نا تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درد کی کیفیت کو سمجھ نہیں ہم سکتے جو پھر لاسٹ پہ ملا تھا۔ اور دوبارہ سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم اور ان کی بیوی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی جو ان کا بیٹا اسماعیل، ان کی یاد آئی کہ کس طرح سے اللہ نے ان کو یہ بیٹا عطا کیا۔ جب حمل کی مدت پوری ہوئی تو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا خوش نصیب تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو انہوں نے جنم دیا۔ ولادت کا وقت قریب آیا، ان کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا، ایک کنیز ام رافع سلمہ کی خدمت حاصل کی گئی اور سب کچھ ان کے ثبوت کیا گیا۔ خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، صحابہ بھی بہت خوش ہوئے، پورے مدینہ کے اندر خوشی کی لہر۔ 8 ہجری میں ذوالحجہ کے مہینے میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی ولادت ہوئی، اور پھر اس موقع پر انہوں نے اپنے بیٹے کی وجہ سے اس لونڈی کو آزاد بھی کیا، اور پھر وہ آزادانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، لونڈی سے آزادی کا ان کو ٹائٹل دے دیا گیا۔ جب یہ خبر پورے مدینہ میں پہنچی تو سب اہل ایمان، خاص طور پہ انصار، بہت زیادہ خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا۔ ہر ایک نے بڑھ کر خوشی کا اظہار کیا ہر گھر میں، اور یہ سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اور پھر کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اچھی پرورش کرائی اور ان کا نام ابراہیم رکھا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ان کا نام رکھتا ہوں۔ اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی کا بھی انتظام کیا، ام سیف ان سے بچے کو دودھ پلانے کی خدمات لی، پھر اس دائی کو 7 بکریاں فراہم کی تاکہ وہ اچھا دودھ پیے اور پھر بچے کو اچھا دودھ پلائے، کیونکہ اس وقت میں دائی دودھ پلایا کرتی تھی۔ پھر ماریہ قبطیہ کو بھی اسے سکون ملے گا، ان کا بیٹا اچھی پرورش ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح مساکین میں صدقہ خیرات کیا گیا۔ جب 7 دن کا بیٹا ہوا اس کا عقیقہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، بیٹے کے سر کے بال ابو ہندا انصاری نے اتارے اور بالوں کے وزن کے مطابق مساکین کو چاندی دی گئی۔ یہ ضروری ہے، یہ جب
گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو یہ دینا پڑتا ہے، عقیقہ بھی ضروری ہوتا ہے، اور یہ بالوں کی جو بال جو اتارے جاتے ہیں نا تو بالوں کے وزن کے مطابق چاندی، تو چاندی اگر ہم نہیں دے سکتے تو وہ چاندی کے اماؤنٹ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال پھر زمین میں دفن کر دیے اور اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اور اس موقع پر جبریل علیہ السلام بھی آئے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے ابو ابراہیم السلام علیکم۔ آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ جاری بات ہے کہ یہ ایک خوبصورت باپ بننا اور ماں بننا ایک بہت خوبصورت فیلنگز ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول 60 سال کی عمر میں ان کو یہ خوشی ملی تھی۔ اور آپ وسلم اپنی جو جنہوں نے اپنی لونڈی مایا کپتیا کو بھی اس لحاظ سے بہت خوش رکھتے تھے کہ ان کے اپنے بیٹے کی وجہ سے بھی۔ اور پھر اب یہ ہے کہ ماریا کپتیا نے جب بیٹے کو جنم دیا تو ان کو آزادی کی نعمت بھی ملی، اور پھر اس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات بن گئی، یعنی وہ پھر پراپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو گئی، آزاد ہو کر بیوی بن گئی۔ اور ان کا ایک اچھا وقت گزرا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ماہ گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو ایک بیماری لاحق ہو گئی، دن بدن بیماری بڑھتی گئی اور سب پریشان ہوتے گئے۔ جو ان کی ماں تھی وہ تو بہت پریشان ہوتی رہی، اور اکلوتے بیٹے کی بیماری کا کیا علاج کیا جائے، سب بہت پریشان تھے۔ ہر بندہ یہ سوچتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے، اس بیٹے کو کچھ نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خبر سنائی گئی تو اچانک ایک دن ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، اور مسجد نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد کے محراب میں بیٹھے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ ان کی ایک دکھ کا جو سمجھے ایک منظر تھا وہ سامنے آ گیا، اور اچانک سے ان کی کپ کپی تاری تھی، بیٹے کے چہرے پر موت کے سائے جو ہے وہ آ چکے تھے، سانس سکھڑا ہوا تھا، نزع کا عالم طاری تھا، اور ماں بھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بے خال نڈال ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، بیٹے کو گود میں لیا، اس کا منہ چوما، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نزع کا عالم تھا، جو مقدر میں لکھا وہ ہوا، اور روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ اور پھر آخر میں قرآن نے جو کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ جو قرآن نے کہا کہ نبی کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ امیجن کرنے کا ہمیں ملتا ہے اور لرننگ پوائنٹ بھی کہ اتنی امید سے ایک بیٹا، اور اتنی دیر کے بعد خوشبری آئی، اور وہ خوشبری چند ماہ رہتی ہے، اور ظاہر بات ہے اس سے پیار کتنا ہوگا، ہر ایک کا کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت چھینی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس موقع پر کیا تھا؟ کوئی بین کیا اونچی اونچی آواز سے، یا اس غم کی وجہ سے سارے کام چھوڑ دیے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے، کہا کہ آنسو تو بہ رہے ہیں اور دل غم سے نڈال ہے۔ اگر تو پیدا ہوتے ہی کوئی فوت ہو جائے نا تو اس کی بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے، لیکن ایک بچہ پیدا ہو، اس کے ساتھ ہم کھیلیں، اس کو کھلائیں، اور اس کے ساتھ ایک وقت گزرا ہو، اس کے ساتھ دل لگ گیا ہو، تو پھر اس کی وفات ہو جائے تو اس کی اس چیز کو ہم بہت مشکل سے برداشت کر پاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، دل غم سے نہیں ڈال رہے، کہ زبان سے کوئی کلمہ جو ہے ایسا نہیں نکالا جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہوں۔
کوئی شکوہ نہیں کیا، اللہ آخری میرے ساتھ ہی کیوں، مجھے کیوں ایسے کیا۔ وسلم کی زندگی میں اور بھی بہت سے مسائل تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا ہوگا کہ اور تو چیزیں ہیں بہت زیادہ، میں ویل سیٹلڈ ہوں اور ہر چیز مجھے مل گئی ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ نے دیکھا کہ کبھی کبھی چولہا بھی نہیں جلتا تھا، آزمائشیں مشکلات آتی رہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی صدمے کو بڑی ہمت کے ساتھ برداشت کیا اور بس انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کلمات جو ہے ادا کیے، اور بس اس سے ہی خاتمہ کر اپنے بیٹے کو جنت البقیع میں وہاں پہ دفن کیا، نماز جنازہ پڑھائی اور باقی لوگوں کے ساتھ وہاں ان کو قبر میں لٹا دیا گیا۔ اور بڑی اس وقت ماں کو تسلی دینے کا وقت تھا۔ اب یہ نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ان کو میں نے بیٹے کی وجہ سے آزاد کیا تھا، اب یہ جائیں جہاں مرضی، یا بیٹے کی وجہ سے محبت تھی اب وہ نہیں رہا تو محبت بھی نہیں رہی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تسلی دی، کیونکہ اس وقت ماں کے لیے بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ تسلی دی، ان کو کہا کہ جو میرا بیٹا ابراہیم ہے دودھ پینے کی صورت میں فوت ہوا ہے، تو جنت میں 2 دودھ پلانے والی آیاں جو ہوں گی اس کو دودھ پلائیں گی اور اس کی رضاعت کی عمر کو پورا کریں گی، کیونکہ رضاعت کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس موقع پر نا سورج گرہن لگا تھا اور لوگوں نے یہ بات باہر میں شروع کرنا شروع کر دی کہ گرہن کی وجہ سے بیٹے کی وفات ہوئی، تو ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصحیح کی۔ اور پھر اس طرح سے بہت سی اور باتیں بھی باہر نکلی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا جواب دیا اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آتے رہے اور نہایت ادب و احترام سے ہمیشہ۔ اور پھر لاسٹ پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے